السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کیلشیم پی سرپ کے بارے میں۔ کیلشیم پی سرپ جسم میں موجود ہے وٹامن ڈی اور کیلشیم۔ یہ جسم میں موجود کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، کیلشیم کی اضافی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سرپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بچے جن کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جن کے دانت ٹھیک سے نہیں نکل رہے ہوتے، ان کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے وٹامن ڈی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بچوں کے دانت ٹھیک سے نہیں نکل رہے، اگر دانت نکل رہے ہیں تو درد کر رہے ہیں، تو اس میں آپ یہ سرپ استعمال کروا کے بچے کی کیلشیم کی کمی کو پورا کر کے دانت کے درد سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور بچے کی جو نشو و نما ہے وہ بھی بہتر ہوگی۔ اور بڑوں میں ہڈیوں میں درد، جوڑوں میں درد، پٹھوں میں کھنچاؤ کو دور کرنے کے لیے بھی یہ سرپ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پریگننٹ وومن میں بھی یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں بھی یہ سرپ استعمال کر سکتی ہیں۔ بچوں کی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان میں کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، کیلشیم کی اضافی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیلشیم پی سرپ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی ڈوز کیا ہے؟ ڈوز میں آپ کو بتاتا چلوں، بچوں کے لیے ہے آدھا چمچ سے چوتھائی چمچ دے سکتے ہیں چھوٹے بالکل نومولود بچے کو، اور آدھا چمچ دے سکتے ہیں 1 سال کے بچے کو۔ اس کے بعد چلڈرن ہے 2 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو آپ دے سکتے ہیں ½ ٹی اسپون ٹو 1 ٹی اسپون، آدھا چمچ سے 1 چمچ تک دے سکتے ہیں۔ اور 6 سال سے زیادہ عمر کے بچے کو آپ 1 سے 2 چمچ دے سکتے ہیں، اور 12 سال سے زیادہ عمر کے بچے کو آپ 2 سے 3 چمچ دے سکتے ہیں، 2 چمچ دے سکتے ہیں۔ اور بڑوں کو آپ دے سکتے ہیں 3 چمچ بھی دے سکتے ہیں اور 2 بھی دے سکتے ہیں۔ باقی آپ نے یہ سرپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ اس سے متلی بھی آ سکتی ہے، وومیٹنگ بھی ہو سکتے ہیں، اور موشن بھی لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو معلوماتی لگی ہو، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔